بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ حشرات کی آیت نمبر 13 ہم لوگ پرسوں پڑھ چکے تھے، 12 اور 13 ترجمہ بھی ہو چکا تھا، لیکن چونکہ آیت نمبر 12 کی یہ بھی تشریح باقی تھی، تفسیر باقی تھی، تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن اخلاق کو سدھارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں پہلی چیز ہے کہ بدگمانی سے بچا جائے، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ فرمائی گئی کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈا جائے، ولا تجسسوا فرمایا، یعنی کسی کے رازوں کے پیچھے، کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑھ کر اس کو کھنگال کے ڈھونڈ کے نکالنا بری بات ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پہلے دونوں جو احکام ہیں اس میں امر کا مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی کسی شخص کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، اجتنبو، تم سب بچو، کس سے؟ گناہ سے۔ دوسرے حکم میں فرمایا کہ لا تجسسو، تم تجسس مت کرو۔ لیکن تیسرا جو حکم ہے اس میں تھوڑا سا الگ صیغہ استعمال کیا گیا، اس میں بھی امر کا صیغہ ہے لیکن امر غائب کا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ امر حاضر کا تھا یا پھر امر کا مخاطب کا صیغہ تھا جس سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ غائب کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ غیبت جو ہوتی ہے یہ دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی، تجسس جو تھا وہ ایک آدمی کر رہا تھا، کسی کے بارے میں کر رہا ہوگا، اور گمان جو ہے وہ بھی ایک آدمی کر رہا ہے، اس کو ڈائریکٹ بتایا گیا۔ لیکن یہاں پہ فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، یعنی مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی پھر وہ اس کی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت۔ تو یہاں پہ لا یغتب جو صیغہ ہے یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن اس کو کیا بولتے؟ امر غائب کا صیغہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرے سامنے کوئی ہے، مثال کے طور پہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے، ہنا فاطمہ یا آفرین، تو میں آپ کو اگر سامنے سے حکم دے رہی ہوں کہ آفرین آپ یہ کتاب پڑھیے، تو یہ کیا ہوا؟ امر کا صیغہ ہوا۔ آفرین آپ نماز پڑھ لیجیے، یہ امر کا صیغہ ہوا۔ لیکن آمنہ ہے جو میرے سامنے نہیں ہے، مثال کے طور، تو میں بول رہی ہوں کسی کے سامنے کہ آمنہ کو چاہیے کہ یہ کتاب پڑھے، تو یہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ، یعنی ان کے اوپر یہ لازم ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو امر دو قسم کا ہوتا، ایک سامنے سے حکم دیا جاتا یا پھر جو موجود نہیں ہے اس کو حکم دیا جاتا، اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے۔ تو اس قسم کا حکم یہاں پہ دیا گیا، اور وہ کس لیے دیا گیا؟ مخاطب سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو غیبت کیا ہے؟ تو ہم نے غیبت کے بارے میں آپ کو اتنا تو بتا دیا تھا کہ غیبت کیا ہے؟ غائبانے میں کی جانے والی برائی ہے، اور غائبانے میں جب برائی کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی وہاں موجود نہیں، یعنی اس سے چھپا کر، اس کی غیر موجودگی میں یا پھر اس کی نظروں سے چھپ کر کی جانے والی برائی، وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو غیبت کے متعلق چند احادیث مبارکہ جو بہت اہم ہیں اس کو سن لیجئے۔ ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں سوال کیا گیا، حضور نے فرمایا هو ان تقول لاخیک ما فی، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ کہو جو اس کے اندر ہے، یعنی اس کے متعلق صحیح بات ہے لیکن بری بات ہے وہ۔ فَإِن كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، اگر تم اس بات کے کہنے میں سچے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو چیزیں یہاں پر کلیئر کی گئی ہیں۔ ایک جو کل روایت سنائی تھی میں، اس میں تو سوال جواب تھا، یہ والی روایت میں کچھ الگ الفاظ ہیں۔ اس میں ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو وہ ناپسند کرتا ہے، ما یکرہ، جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز اس میں واقعتاً ہو، تو حضور نے فرمایا کہ واقعتاً ہو تو وہ غیبت ہے، اگر وہ نہ ہو اس میں تو وہ بہتان ہے، تم نے اس پر بہتان لگایا۔ یعنی یہ جتنی باتیں ہوتی ہے کہ ہے سو بات بولے، یا پھر ان کے اندر یہ بات ہے اسی لیے تو بات سنائی جاتی ہے، غیبت جتنی ہوتی ہے وہ سچی باتوں پر مبنی ہوتی ہے، اگر وہ بات سچی نہ ہو تو وہ غیبت ہو جاتا ہے، وہ بہتان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص واقعتاً جھوٹ بول رہا ہے کسی مسئلے میں، تو اس کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جھوٹ بولا، جھوٹا ہے، تو یہ ہو گئی اس کی غیبت۔ اور اگر وہ آدمی سچا ہے پھر بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، تو یہ ہو گیا بہتان۔ واقعتاً اگر کوئی برائی کرا تو برائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا ہم میں سے کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ برائی کرنے والے کو روک دے، برائی سے ہاتھ سے روک دے، یا پھر جیسے والدین ہیں بچے کو
کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہاتھ سے روک دیں گے، یعنی ان کے پاس اتنی پاور ہے. شوہر دیکھ رہا ہے بیوی کو کسی برائی میں ملوث تو وہ اس کو روک سکتا ہے، اس کے اندر اتنی قدرت ہے. اسی طرح جو صاحب اقتدار ہے وہ اپنے ماتحتوں کو برائی سے روک سکتے ہیں. تو برائی دیکھ کر برائی سے روکنا ہے، اس کے بارے میں جا کے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر. دوسری بات کیا ہے، اگر اتنا اقتدار نہیں ہے تو کیا کرے، زبان سے روکے. جیسے آپس میں ایک درجے کے لوگ ہیں، برائی دیکھے روک نہیں سکتے، کسی کے بھی اوپر ہم اپنا حکم نہیں جتلا سکتے، تو ہم کیا کریں گے، زبان سے روکیں گے کہ یہ غیر مناسب ہے، نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دیجیے، یہ کام اچھا نہیں ہے. اس بارے میں ایسا اسلامی حکم یہ ہے. جتنی بھی باتیں آپ کو معلوم ہے اچھے انداز سے اگر سمجھا سکتے ہیں تو روک دینا چاہیے. لیکن تیسرا مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ آدمی زبان سے بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ زبان سے بولے گا تو پھر تعلقات خراب ہو جاتے یا پھر فتنہ ہو جاتا، بہت ساری چیزیں ہو جاتی، کیونکہ لوگ نصیحت کو پسند نہیں کرتے، لوگ جھوٹی تعریفوں کو پسند کرتے ہیں. تو اگر ہم کسی کی کوئی اصلاح کی بات کیے اور بولے کہ نہیں اس طرح کرے تو زیادہ اچھا رہتا، حتیٰ کہ مشورہ لیا جاتا، پوچھا جاتا کہ یہ کرنا بہتر ہے یا یہ کرنا بہتر ہے. اگر کوئی آدمی بتا دیا جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کام بہتر ہے، اگر آپ ایسا کر لیے تو مناسب ہے، ان کو برا دکھ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں جو بات تھی اسی کے مطابق مشورہ وہ چاہ رہے ہیں، اس کے مطابق مشورہ نہیں ملا تو وہ ناراض ہو جاتے. یہ خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں. تو سامنے سے برائی دیکھیں تو یہ تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے. وہاں سے گزرنے کے بعد میں آپ کو وہاں کی باتوں سے بھی گزر جانا ہے، یعنی جگہ سے گزر گئے، بات سے بھی گزر جانا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ امانت ہوتی ہیں. جس طرح مال و دولت اگر کوئی کسی کے پاس رکھا ہے، کسی کے پاس سونا رکھا ہے، چاندی رکھا ہے، یا پھر کیش رکھا ہے، یا کوئی بھی چیز رکھا ہے، قیمتی چیز، ساز و سامان میں سے کچھ رکھا دے، تو وہ جس طرح امانت والی چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے، پھر وہ جب بھی مانگے گا آپ اسے دے دیں گے. امانت یہ ہوتی ہے. تو حضور نے ایک بہت ہی عظیم چیز سے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح چیزیں امانت ہوتی ہیں اسی طرح باتیں اور باتوں کی جو بیٹھک ہوتی یا ملاقات ہوتی یا مجلس ہوتی وہ بھی امانت ہوتی. تو کیا فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہوتی ہے امانت ہوتی ہے. جیسے اب کوئی کسی سے ملنے گیا رشتہ داروں کے پاس، ایک خاتون کی مثال لے لیجیے، وہ کیا کی، اپنے رشتہ داروں کے پاس ملنے گئی، ننند بھاوج ہیں، آپس میں مل لیے. اب ملنے کے بعد کیا ہوئی، چار باتیں ہوئی ادھر ادھر کی. پھر کیا ہوا، گھر کی باتیں بھی ہو گئی، گھر بھی دیکھ لیے، گھر کے اندر یہ کمی ہے، گھر میں ایسا ہے، اور یہ پکائے تھے، یہ پہنے تھے، امیری چل رہی، غریبی چل رہی، بچے بادب ہیں، بچے بدتمیز ہو گئے، سب چیزیں کیا ہے، مہمان صاحب کیا کرتے، صاحبہ پورا نوٹ کر لیتے. چلیے گھر کو گئے، آپ کھا لیے پی لیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے نا، نہیں، مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. حضور فرما رہے ہیں کہ مجلسیں امانت ہیں، امانت کو امانت سمجھ کے رکھنا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے، وہاں سے نکلنے کے بعد میں عام طور پہ جو ہوتا، پھر دوسروں کے ساتھ جب جاتے، دوسروں سے جب ملتے تو ان کی باتیں ان کے گھر کی باتیں کر دیتے. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ جب کسی کے گھر کو جاؤ مہمان بن کر تو کیا کرو، اندھے بن جانا ہے. ان کے گھر میں جا کے بیٹھنے کے بعد میں پورے چھت کو ٹٹولنا، ایسا منڈی پھرا کے پوری چیزیں دیکھنا کہ دیوار پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے، پھر کتنے کمرے ہیں گھر میں، پورا کمروں میں جھانک کے دیکھنا کیا پکائے بول کے، پھر کچن میں چلے جانا، بگونے حتیٰ کے اٹھا کے دیکھ لینا. یہ انتہائی معیوب اور غیر اخلاقی چیزیں ہیں. دیکھتے بھی ہیں پھر جا کے باہر بیان بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ایک خیانت دار آدمی جو کرتا ہے وہی کام ادھر کی انفارمیشن ادھر لگانے والا بھی وہی کرتا ہے. جس طرح ایک خائن کیا کرتا ہے، اس کے پاس اگر مال رکھایا جائے، کوئی پیسہ رکھایا جائے کہ اتنے یہ چیزیں ہیں آپ امانت رکھیے، انشاءاللہ میں 1 مہینے کے بعد آپ سے لے لوں گی، تو کیا کرتا وہ خائن، وہ ہڑپ جاتا، کھا جاتا وہ مال کو. تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو خائن ہے نا وہ منافق ہے. منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائے حضور. تو ہم یہی سمجھتے کہ آیت المنافق ثلاث جب پڑھتے ہیں نا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے. تو اب یہ امانت رکھائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے جو ہے، اس کے اندر میں وہ بھی خیانت کرنے والا ہے جو باتوں کی خیانت کرتا ہے، مجلسوں کی خیانت کرتا ہے. تو ایک بات آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ باتیں اگر بری لگیں، چیزیں اگر بری لگیں یا پھر جیسی بھی لگیں تو اس میں دل لگانا نہیں ہے، اس کو وہاں کا وہاں چھوڑنا ہے. اصلاح کر سکتے ہیں کر دینا ہے، نہیں کر سکتے نہیں کرنا ہے، یا آپ سے بہتر اگر وہ ہے تو ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکھ لینا ہے. لیکن آگے جا کے دوسروں کو یا پھر دوسری مجلس میں وہ باتیں نہیں سنانا ہے. دوسری مجلس میں بات جیسا گئی وہ غیبت بن گئی یا پھر امانت میں خیانت بن گئی. کیونکہ بعض چیزیں برائی نہیں رہتی، نارمل چیزیں بھی بیان کر لیتے لیکن سننے والے کو برا دکھ جاتا. یعنی ہم اگر کسی کے گھر میں گئے، ان
ان کے گھر کی کوئی بات ہمیں دکھ گئی تو وہ راز ہو گئی, وہ امانت ہو گئی. ہم اگر دوسروں کے پاس جا کے سنا رہے ہیں اور وہ گھر والا اگر سن لے وہ, تو اس کو تو برا لگے گا, برا محسوس ہوگا کہ میرے بارے میں یہ ایسی بات وہاں پہ جا کے بول رہے ہیں. اگر غیبت نہیں بھی ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں رہتی, چھوٹی موٹی باتیں رہتی جو سنانے کی نہ رہتی, ڈسکس کرنے کی نہ رہتی, چاہے انسان کے بارے میں ہو یا اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں ہو. ارے انہوں کاہل ہے, انہوں ایسا نہیں کرتے, کپڑے صحیح نہیں پہن کے تھے, برتن نہیں دھو لیے ہوئے تھے, بچوں کو صحیح نہیں دیکھے تھے, جو بھی مسئلے ہیں, یا پھر سستے ایسے ویسے کپڑے ڈال لے کے تھے. یہ باتیں عام طور پہ خواتین بولتے رہتے, کسی کو دیکھ لیے پھر جا کے جب بولتے نا ان سے مل کے آئی تھی, تو مل کے آنے کے بعد میں پوری 1 گھنٹے کی کہانی چلتی کہ کھانے میں یہ تھا, یہ منگائے تھے. تو یہ چیزیں سنانے کی نہیں ہے, ایسی چیزیں جس میں بالکل حرج نہیں ہے. 2 جملے میں آپ بات ختم کر سکتے ہیں تو ختم کر کے ہٹ جانا چاہیے. اور سب سے بڑا نقصان ہمارا, سب سے بڑی خرابی جو ہمارے بیچ میں ہے, عورتوں میں ہے, وہ زبان کی خرابی ہے. یا تو چرب زبانی کریں گے, یا تو اسی زبان سے گالی گلوچ ہوگی, یا اسی زبان سے غیبت ہوگی, اسی زبان سے ادھر کی مجلس کی گفتگو دوسری مجلس میں ہوگی. یہی زبان ہے جس سے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں عورتیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اور ان وجوہات کی بنا پر حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے, یہ جو زبان ہے نا اس کو پکڑ کر بتایا حضور نے, اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. فرمایا کہ یہ جو زبان کی کھیتیاں ہیں نا, حصائد السنتی, زبان سے جو کمائے ہیں, زبان سے جو اگائے ہیں, وہی چیزیں آدمی کو لے جا کر ڈالے گی. میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, دعوتوں میں آنا جانا ہوتا رہتا, کسی کے گھر آنا جانا ہوتا, کبھی مزاج پرسی کے لیے, کبھی کسی خاص موقع سے چھوٹی موٹی دعوت رہتی, کچھ بھی ہوتا, آپس میں لوگ مل لیتے. لیکن بعد میں کیا کرتے, پورے مل کے گھر والے کے بارے میں, جس کے پاس جا کے کھاتے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے, اتنی دعوت کر لیے تھے, کیا سمجھ لے رہے تھے کہ. اور عورتیں اس کو برا نہیں سمجھتی اور دوسرے پھر مسکراتے, جو لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے نا, مسکرا کے اس کو انجوائے کرتے رہتے. تو یہ انتہائی غیر اخلاقی اور معیوب چیز, اس سے جتنا ممکن ہو سکے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ میں بھی اگر سدھار آ گیا تو کافی ہے. جو تبدیلی ہم لانا چاہ رہے ہیں, جو تبدیلی ہم چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے ہمارا اپنا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. ایک بہت اہم حدیث میں آپ کو سنانے والی ہوں. اس میں غیبت کا بھی ذکر آیا ہے. غیبت کے بیان میں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله, كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه, التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. بہت اہم ترین حدیث ہے, بہت سارے احکام اس کے اندر آ گئے ہیں, اخلاقی باتیں حضور نے سکھائی ہیں. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کو دھوکا, نہ وہ اس کی خیانت کرے, لا یخونہ یعنی وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے, ولا یکذبہ اور وہ اس سے جھوٹ نہ بولے, یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, لا یکذبہ اس کے لیے جھوٹ نہ بولے, ولا یخذلہ اور اسے بغیر مدد کے نہ چھوڑے, یعنی جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ مدد طلب کر رہا ہے اور یہ دینے پر قادر ہے, ویسے موقع پہ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. اس کے بعد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. پھر اس کا مفہوم بیان کیا, اس کی عزت اس پر حرام ہے, اس کا مال حرام ہے, اس کا خون حرام ہے, یعنی اس کی بے عزتی بھی وہ نہیں کر سکتا. بے عزتی کسی بھی قسم کی ہو, اس کے جسم کے کسی حصے کا مذاق اڑا کر ہو, اس کی غریبی کا مذاق اڑا کر ہو, اس کے چہرے کے بارے میں, اس کے کپڑوں کے بارے میں, گھر کے بارے میں, شوہر کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں بے عزتی کرنا حرام ہے. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. عرضہ سب سے پہلے عزت کی بات کی, فرمایا اس کی عزت اس پر حرام ہے. اگر کوئی کسی کی عزت اچھال رہا ہے تو وہ حرام کام میں ملوث ہے. اس کے بعد فرمایا وہ مالہ اور اس کا مال حرام ہے اس پر, یعنی اس کا مال وہ بغیر اجازت کے اس سے نہیں لے سکتا ہے. اور عزت میں کیا آ گیا, غیبت بھی آ گئی اور دوسرے طریقوں سے عزت اچھالنا بھی آیا, یعنی فیس ٹو فیس جو عزت نکالی جاتی وہ تو اس میں آ گئی. اسی طرح دوسری مجالس میں جس کے غائب آنے میں جو عزت نکالی جاتی ہے غیبت کے ذریعے, وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. بہت جامع حدیث ہے. اس کے بعد فرمایا وَدَمُهُ اس کا خون بھی اس پر حرام ہے, یعنی وہ اس کا خون بھی نہیں بہا سکتا. ہمیشہ اس کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے, چاہے وہ کتنا بھی گناہگار ہو, کتنا بھی خراب ہو, اس کی عزت اچھالنے کا, اس کی عزت کا مذاق بنانے کا, اس پر ہنسنے کا کسی کو حق نہیں ہے. نہ اس کے مال ہڑپنے کا کسی کو حق ہے, نہ اس کو قتل کرنے کا کسی کو حق ہے. ہاں شریعت میں اگر کوئی حد اس پر لاگو ہو رہی ہے تو حدود کو اس پر لاگو کرنا یہ قاضی شرع کا کام ہے, حاکم کا کام ہے, یہ کسی اور
دوسرے کا کام نہیں ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف حضور نے اس طرح بتا کر کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر تقوی ہوتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون صاحب تقوی ہے۔ یعنی اس دل سے ہی آدمی کو لحاظ رکھنا ہے ایک مسلمان کا، اس کو بے مدد نہیں چھوڑنا ہے، اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولنے کا ہے، سچا رہنا ہے معاملات میں، اسی طرح خیانت نہیں کرنا ہے، اس کی عزت کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، اس کے مال کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، اس کے خون کی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کا تقوی یہاں پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدمی کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی، کتنا کافی ہے، چھوٹی سی چیز بتائی، آدمی کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، ان یحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر جانے۔ مسلمان بھائی کو حقیر کیسے جانتا ہے؟ اس لیے جانتا ہے کہ اس کے بچے کسی چھوٹے موٹے اسکول میں پڑھے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کا شوہر کوئی اتنا خاص کاروبار نہیں ہے، اس کا دکان پہ بیٹھتا، اس کو گرا کے دیکھا جاتا، بچے اس کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اس کو گرا کے دیکھا جاتا، سادی سیدھی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو بہت سستا علاقہ ہے، اس کو بھی گرا کر دیکھا جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ سب چیزیں حقیر جاننے میں آتی، اور آدمی کو جب ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان حقیر جان رہا ہے تو اس کا شر شروع ہو چکا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے شریر ہونے کے لیے، اس کے خرابی کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے۔ وہ صاحب ایمان ہے، وہ امیر ہو تو بھی صاحب ایمان ہے، وہ غریب ہو تو بھی صاحب ایمان ہے، وہ شہر میں رہ لے تو بھی صاحب ایمان ہے، اور اگر وہ گاؤں میں رہتا ہے تو بھی صاحب ایمان ہے۔ گاؤں والے کر کے جو یہ مذاق اڑاتے، ایسی میں بد اخلاقی اور تو کہیں نہیں دیکھی جتنا حیدرآباد یا ہمارے لوگ جتنا کرتے نا، کس کو بھی منہ اٹھا کے جو بولتے نا، ارے گاؤں کے ہے، گاؤنٹی ہے، گاؤں والے ہیں، ان کے دل کو برا لگتا، آپ گاؤں والے نہیں بول رہے، آپ گالی دے رہے ہیں، اس طرح بول۔ جگہ کا جیسا ہی سنتے عزت بڑھ جاتی، ارے ہاں اچھا آپ کے داماد مطلب یو کے میں ہے، یو ایس اے میں، اور ادھر بیچارہ حیدرآباد میں کما لے رہا 50,000-60,000 کما رہا، تو بھی اس کو نہیں پوچھتے کوئی بھی، یو کے یو ایس اے بولتے عزت بڑھ جاتی۔ تو یہ جو عزت کے پیمانے ہمارے پاس ہے نا، یہ خراب پیمانے ہیں۔ تقوی کے لحاظ سے آدمی کو عزت دی جانی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو عزت نہیں بھی دے سک رہے ہیں، دل گوارا نہیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اور حقیر سمجھنا دل کا کام ہے۔ حضور نے یہاں جو فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے، مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے نزدیک انسان بہت بڑا ہے۔ صرف انسان کی بھی اگر بات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے۔ انسان کی اللہ کے پاس بہت عزت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ صاحب تقوی جو ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں بھی تکریم کا لفظ آیا ہے انسان کے لیے، یہاں بھی تکریم کا لفظ آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پہلے درجے کی تکریم اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی تکریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ اس لیے ہے کہ بندہ صاحب تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت، صاحب تکریم، صاحب مقام و مرتبہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا۔ تو اگر تقوی کی بنیاد پہ ہم کسی کو اگر عزت نہ بھی دے سکیں، اس کے حالات، دنیاوی حالات اس کے اتنے خراب ہے کہ لوگ اسے عزت نہ بھی دے سکیں، کم سے کم بحیثیت مسلمان اتنا تو کریں کہ اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس خرابی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب غیبت کے لیے غیبت کی طرف آتے ہیں۔ جو غیبت کر رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے، جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو تو نیکی مل رہی ہے، جو غیبت سن رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ لیکن اس گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی حضور نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مومن کی غیبت کی جائے، من اغتیب عنده مؤمن فنصره جزاہ اللہ بها خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جس کے پاس کسی مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرے، یعنی میرے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر، تو میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ایسا مت بولیے، اچھے آدمی ہیں ان کے بارے میں ایسا مت بولیے، نہیں چھوڑیے جانے دیں، میں تو جہاں تک ان کو دیکھی نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اللہ بہتر جانے، اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہوگا تو میں تو تصدیق نہیں کر سکتی اس کی، چھوڑ دیجیے۔ تو یہ کلمات جو ہم ہمارے بھائی کے غائبانے میں بولتے نا، اس کی جو مدافعت ہم کرتے، آپ لوگوں میں سے بھی کون کون اس طرح کیے ہیں اس کو یاد کریے، اگر کرے ہیں تو بہت اچھا کریں۔ یہ کیا ہے؟ فطری چیز ہے، انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ ڈال کے رکھا ہے۔ ایک ایماندار آدمی کے اندر ایمان کی جو صفتیں ہوتی ہے اس میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غیبت سننا پسند نہیں کرتا اور اس کا دفاع
کرنے لگ جاتا ہے، اس کی عزت وہاں پہ خراب کی جا رہی ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے مومن بھائی، اگر کسی کے پاس اس کے مومن بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کا دفاع کرے یا اس کی مدد کرے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں بدلہ دے گا۔ آخرت میں کیا بدلہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دنیا میں تو بدلہ پہلے یہ مل جائے گا کہ جب اس کو معلوم ہوگا، جس کی غیبت کی جا رہی تھی لوگوں کے ذریعے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے آپ کی غیبت نہیں سنی، آپ کے بارے میں برائی ہو رہی تھی اور اس نے سن کر اس کو نکار دیا، انکار کر دیا کہ وہ آدمی اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ بات میرے سامنے مت کریے، تو اس کی عزت بڑھ جاتی، زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ اس آدمی۔ پھر دوسری بات حضور نے فرمائی وَمَنِ اغْتِيبَ عِندَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، اگر کسی مومن کی کسی کے پاس برائی کی گئی، غیبت کی گئی اور اس نے اس کی مدد نہیں کی، پہلے تو فرمایا کہ مدد کرنا چاہیے نا، جو مدد کر دے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ اب فرمایا کہ اگر مومن کی غیبت کی گئی اور اس نے اس کی مدد نہیں کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَمَنِ اغْتِيبَ عِندَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ جَزَاهُ اللَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرًّا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو برا بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی جو غیبت سن رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مومن بھائی کو بچا لے، اس کی عزت کی حفاظت کر لے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا الْتَقَمَ أَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِّنْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ، یعنی کسی شخص نے اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنے سے زیادہ برا لقمہ کبھی نہیں کھایا۔ یعنی آدمی 1000 قسم کے کھانے کھاتا ہے زندگی میں، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ سب سے گندا لقمہ جو آدمی کھایا، سب سے برا کھانا جو کھایا ہے، بدبودار گندے مزے کا اور حرام کھانا، تو فرمایا کہ سب سے خراب لقمہ جو آدمی کھاتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کی غیبت ہوتی ہے۔ ان قال فیہ ما یعلم فقد اغتابہ، پھر فرمایا کہ اگر وہ اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو وہ جانتا ہے، یعنی حقیقتاً وہ اس کام میں ملوث ہے یا پھر ایسا کام کیا ہے اس کے بارے میں اگر ذکر کرے تو فرمایا کہ اس نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن قَالَ فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ بَهَتَهُ، اور اگر وہ اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو وہ نہیں جانتا ہے تو اس نے اس کو کیا کیا، اس نے اس پر غلط الزام لگایا، بہتان تراشی کی۔ الادب المفرد کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کی روایت کی۔ یہ حدیث شریف سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عام طور پہ غیبت کے بارے میں ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اتنی سمجھی جاتی ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو سنیں نہ، لیکن یہ معلوم نہیں رہتا عوام الناس کو کہ کسی کی غیبت ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو ہم صرف وہاں سے نکلنا نہیں، غیبت کو رکوا بھی دینا ہے اور اس کی مدد بھی کر دینا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، اتنا بھی برا آدمی نہیں ہے، ایسا مت بولیے، چھوڑ دیجیے۔ یہ جملے اگر آدمی اگر بول دیے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس کے ساتھ، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے پاس تو اس کا مرتبہ بڑھے گا ہی اگر معلوم ہوگا، لیکن جو غیبت کر رہا ہے نا اس کی بھی نظروں میں عزت ہو جاتی اور خود وہ ویسے عمل سے باز آ جاتا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بدلہ دے گا، تو یہ حضور کا وعدہ ہے، وعدے پورے سچے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو اس کی مدد نہ کرے اس کے لیے شر ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، برائیوں کے خاتمے کے لیے اور عزتوں کی حفاظت کے لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی مجلسوں کا خاتمہ کریں جس میں لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، نہ کوئی علمی بات ہوتی ہے، نہ کوئی دینی بات ہوتی ہے، نہ کوئی سیکھنے سکھانے کی بات ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کی ذات کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، بہت بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے وہ بچی، یہ باتیں جو ہوتی ہے نا یہ سب اس کے اندر ہے، اماں بابا تربیت صحیح نہیں کرے اور یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں سب اس کے اندر شامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے برا لقمہ کسی نے نہیں، ایک مومن کی غیبت کے ذریعے جو کیا جاتا ہے اتنا برا کام دوسرا نہیں ہے، یعنی آدمی حرام کا بھی لقمہ کھاتا سب کرتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ غیبت والا لقمہ سب سے برا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گوشت کی بوک سونگھی آدمی کے منہ سے، اس طرح بھی ہوا۔ اور یہ بھی ہوا کہ بعض صحابہ کو الٹی بھی ہو گئی، جب انہوں نے الٹی کی تو دیکھا کہ اس میں گوشت کے ٹکڑے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ میں گوشت تو نہیں کھایا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جو اس کے بارے میں ذکر کیا یہ وہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، حضور نے ان لوگوں کو سبق سکھایا، مومنین کو بتایا، سبق سکھایا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے اور ایک خچر پڑا ہوا تھا، مردہ خچر، اور مر کے پھول گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ واللہ لأن یأکل احدکم من هذا حتى یملأ بطنہ
خیر من ان یأکل لحم مسلم، فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی اس مردہ پھولے ہوئے خچر کو کھا لے، اتنا کھائے کہ پیٹ بھر لے، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک مسلمان بھائی کی غیبت کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے۔ گوشت کھانا یعنی گوشت کھانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس معاملے میں انتہائی احتیاط برتتے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اخلاقی اعتبار سے وہ اتنے اعلیٰ و عرفہ ہو گئے تھے اور تربیت کے ان کے انداز اتنے نرالے ہو گئے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے بعد والوں کو اسی انداز سے وہ تربیت کیا کرتے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، یہ امام ابو داود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا سود، سود میں بھی بڑا سود، مالی جو سودی کاروبار ہوتا اس سے بڑا سود فرمایا، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے بارے میں گفتگو کرے بغیر حق، یعنی جہاں ضرورت ہے، جہاں ذکر کرنا ہے تو ایک بات ہے، پھر بھی فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت کو جو اچھال رہا ہے، غیر ضروری کہ اس کو لتھاڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہا ہے، یہ دکھا کے کہ تمہاری تو کوئی عزت نہیں رکھا، سب کے سامنے عزت نکال دیا، عزت سب کے سامنے نکال دیا، لیکن وہ تو اللہ کا قریبی ہو گیا، گناہ کر کے بھی انہیں اللہ کا قریب ہو گیا، کیونکہ وہ پلٹا کے جواب نہیں دیا، فرشتے اس کی مدد کرنے لگ گئے، اور عزت اتارنے والا تو بے یار و مددگار ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے برا سود ہے، سب سے برا ربا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت میں بات کرے، اس کی عزت کو اچھالے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری حلیے کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ امہات المومنین میں سے تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ آپ کے پہلا نکاح حضور سے تھا، دیگر امہات المومنین جو تھیں وہ کوئی تو بیوہ تھیں، کوئی طلاق یافتہ تھی، بچے والے تھے، اچھی عمر کے خواتین تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اب حضرت عائشہ چونکہ کم عمر بھی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب رہیں تو کوئی نہ آئے، کوئی کھانا بھی لے کر نہ آئے، بہت ساری باتیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت صفیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حسبک من صفیہ کذا وکذا، کچھ باتیں بولے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے خط کی تھی حضرت صفیہ، تو ان کے خط کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہہ دیا، تو حضور نے فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، حضور نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسی بات کی ہے، اگر وہ تمہاری بات کو سمندر میں ملا دیا جائے، سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کے پورے پانی کے ساتھ وہ مل جائے گا۔ یعنی اگر ہم جیسے کلر ڈال دیں سمندر کے پانی میں، کتنا کلر اثر کرے گا، کتنا زیادہ ڈالنا پڑے گا، آپ سوچئے کتنا کلر لا کر آپ ڈالیں گے کہ پورا سمندر کا پانی اس سے متاثر ہو جائے اور اس کا رنگ پورا بدل جائے، چینج ہو جائے، کتنا زیادہ ضرورت پڑتی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ جو کلمہ تم نے کہا ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کے پانی کا وہ رنگ بدل دے، اس میں سب میں مل جائے، سب سے غالب آ جائے۔ یعنی کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی اخلاقی خرابی انہوں نے ان کی بیان نہیں کی تھی، محبت میں کہا تھا انہوں نے، لیکن حضور نے تربیت فرمائی اور فرمایا کہ اس قسم کی باتوں سے باز رہنا چاہیے، اور حضور نے ان کو وہیں پر سکھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف جگہوں پر، حجۃ الوداع میں بھی، یعنی سب سے آخری خطبہ تھا نا، وہاں پر بھی ہر جگہ یہ بات الگ الگ طریقوں سے سمجھائی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی عزت کو خراب نہ کرے۔ اس کی عزت اگر جا رہی ہے تو وہ تلملائے۔ بھائیوں بہنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دو بہن بھائی مل کے تیسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک برائی کرتا ہے تو دوسری سنتا ہے، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دفاع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت اچھالنے سے اتنی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحابہ سے بصراحت کہا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک صحابی کے بارے میں سنایا تھا، حضرت کیا نام تھا ان کا، شاید عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، ہاں حضرت عمرو بن عاص تھے۔ یہ مردار خچر کے پاس سے جب وہ گزرے تھے، اس طرح انہوں نے کہا تھا۔ ایک واقعہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات پر اتنا توجہ کے ساتھ اور بار بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کو اور امہات المومنین کو بتایا ہے اور ان کی تربیت کی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی سیریسنس کو سمجھیں، ہم یہ بھانپ لیں کہ واقعتاً یہ بھیانک چیز ہے، واقعتاً یہ خراب چیز ہے۔ ایک دو حدیثیں بیان کر کے میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو ایک مرتبہ کچھ کہا، میں حضور کے پاس تھی، کیا کہا، ان هذه لطویلۃ الذیل، یہ عورت جو ہے نا انہیں بہت لمبی ہے، اس کی طویلۃ الذیل یعنی ذیل دم کو بولتے ہیں، طویلۃ الذیل۔ تو حضور نے فرمایا الفضی الفضی، یعنی جو بات بولے اس سے تم پھر جاؤ، الفضی کا معنی ہے پھینک دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تھوک دی، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں تھوک دی تو میں نے دیکھا کہ گوشت کا ٹکڑا تھا، بضاعۃ من لحم۔ تو یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مسخرہ پن نہیں ہے کہ آدمی کسی کی برائی کرتا پھرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احتیاطوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً یہ بہت ہی سنگین جرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی سے اس سے روکا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری اہم ترین احادیث ہیں، احادیث مبارکہ جو میں نے جمع کی ہیں غیبت کے بارے میں، عربی بھی ہے، ساتھ میں انشاءاللہ اردو ترجمہ بھی رہے گا، آپ لوگ اس سے استفادہ کریے، جب شائع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کی جو آیت مبارکہ ہے اس کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔